آج کوئی بہت خاص موضوع نہیں ہے، اور یہ بھی کہہ لیں کہ خاص موضوع ہے بھی، لیکن اس اعتبار سے وہ خاص نہیں ہے کہ اس پر کافی گفتگو ہو چکی ہے گزشتہ 2 دنوں میں۔ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ تھرسڈے میں گزشتہ جمعرات کو ایک ڈیبیٹ ہوئی، جس کو ڈیبیٹ نہیں کہا جانا چاہیے، جس کو دراصل یہ کہنا چاہیے کہ ایک بچر ورک۔ تو ڈینیل حقیقت جو نے جس طریقے سے ایک ہندو اپوننٹ کو دھویا ہے، رگیدا ہے اور ڈسٹروائے کیا ہے، اس کے لیے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کا حوالہ دیا تھا۔ سورہ سبا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، ایک قوم کے عذاب کے تعلق سے آیت نازل ہوئی کہ ہم نے ان کو مکمل طریقے سے کچل کر رکھ دیا، ان کو اتنے ٹکڑوں کے اندر بانٹ دیا۔ تو میں نے ٹویٹر کے اوپر دانیل کو مبارکباد دیتے ہوئے یہی لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت کا مصداق ہے یہ ڈیبیٹ کہ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ۔ تو آپ نے اس طریقے سے ان کو ڈیمولش کیا ہے، ختم کیا ہے، اور یہ نہ سمجھا جائے کہ اس سے پہلے یہ ڈیمولش نہیں ہوئے، اس سے پہلے ان کو ختم نہیں کیا گیا۔ ہمارے پاس جب بھی آئے، ہاں اب ہم نے ان کو لینا چھوڑ دیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ انسان بنے رہتے، سویلائزڈ بنے رہتے، تو یقیناً وہ ہم سے گفتگو کر سکتے تھے۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ گالیاں بہت دیتے ہیں، بلاسفیمی اپنی اسٹریمز کے اوپر بہت کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر اس طرح کے لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا ہے۔ ہاں یہ کہ اگر سویلائز لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، ہندوازم کے یا جینی یا جو بھی بدھسٹ، ہم ان سے بات کرتے ہیں، ملحدوں سے بات کرتے ہیں۔ میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں، وہ یہ کہ سامنے والے کا لہجہ ہمارے الفاظ کے زیر و بم کو طے کرتا ہے، کہ ہمارے جو الفاظ ہیں وہ سخت ہوں گے، ہماری آواز اونچی ہوگی، یا ہماری آواز نارمل رہے گی، ہمارے الفاظ ایسے رہیں گے کہ جس سے سامنے والے کو عزت اور احترام ملتا رہے۔ یہ سامنے والے کا لہجہ اور اس کے الفاظ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وہ اگر اپنی ٹشن میں رہے گا، سامنے والا آئے گا ایروگنس دکھائے گا، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا علاج دوسرے طریقے سے ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو سخت دوائیں دینی پڑتی ہیں، اور بعض لوگوں کو ذرا کم ایم جی کی دوا بھی دے دیں تو بھی ٹھیک ہے، چل جاتا ہے۔ تو اٹ ڈیپینڈس۔ تو یہ جو ڈیبیٹ ہوئی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جی ڈینیل کو بلانا پڑا، یعنی ہمیں کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں تھی، یہ خود ہی بیچارے اس کے پاس پہنچے کہ جی ہمیں کوئی نہیں پوچھ رہا ہے، آپ ہم سے ڈیبیٹ کر لو۔ اچھا ڈینیل صاحب کا ظاہر ہے کہ ان کو یہ معلوم نہیں ہے، ڈینیل حقیقت جو کو، کہ کون اور کس کی کیا حیثیت ہے۔ ڈینیل سے جب میری کل بات ہوئی ہے عامر حق صاحب کی چینل کے اوپر، تو میں نے ان سے یہ کہا، میں نے کہا بھائی آئندہ ہریرے غیر نتھو خیرے کی آپ وہ قبول نہ کیا کریں دعوت اور چیلنج۔ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، میں ایک عرصے سے ہندوؤں کو چیلنج دیتا آ رہا ہوں، ان کے اسی طریقے پنڈتوں کو، اسی طریقے سے یہودیوں کے جو رابائز ہیں ان کو، یہ لوگ باہر نہیں نکلتے۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، جو تمہارا لوز کینن ہے، جو بھی چھوٹا موٹا آدمی ہے اسی کو بھیجو، تو کم سے کم یہ کہ ایک پیغام چلا جائے۔ تو ان کی یہ اسٹریٹجی ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ٹھیک ہے، اب ایک مرتبہ ایک لیسن ان لوگوں کو مل گیا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ شاید اس طرح کے لوگ اب آئندہ ہمت کریں گے کسی مسلم ڈیبیٹر کے پاس جانے کی۔ تو یہ جو ڈیبیٹ ہوئی ہے ایک تاریخی ڈیبیٹ ہے، اور اس کے میمز بھی آپ لوگ بہت دیکھ رہے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا ہے تو پھر لوگ اپنی خوشی کا اظہار چھپا نہیں پاتے ہیں، تو وہ میمز بھی جا رہے ہیں، اور ہر جگہ چھوٹی چھوٹی کلپس اس کی چل رہی ہیں۔ دیٹس ویری گڈ۔ تو لیکن جو میرا تبصرہ ہے، کل میں چونکہ مختصر وقت کے لیے عامر حق کی لائیو اسٹریم میں گیا تھا، ایک اہم موضوع کے اوپر میں تبصرہ کرنا چاہوں گا، اور وہ موضوع ایسا ہے کہ چونکہ ڈیبیٹ اس موضوع پر نہیں تھی، تو ڈینیل حقیقت جو نے اس موضوع کو نہیں چھیڑا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب پوسٹ ڈیبیٹ انالیسز ہوتی ہیں یا کوئی بھی تبصرہ کرتا ہے، تو وہ پوائنٹس کہ جو ڈیبیٹ میں نہیں آئے یا نہیں آ سکتے تھے، آبویسلی پھر ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اچھا ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے کہ جسٹ گوگل اٹ سر، ہم نے ہماری دلیل کیا ہے، گوگل کر لو۔ نہیں، ہم آپ کو دلیل دیں گے، اور باقاعدہ حوالوں کے ساتھ دلیل دیں گے انشاءاللہ۔ وہ موضوع کیا ہے؟ وہ موضوع یہ ہے، سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ویڈیو سن لیں، اور میں اپنی اسکرین شیئر کر رہا ہوں، اس سے موضوع بھی طے ہو جائے گا۔ اس موضوع کا تعلق علم الجرح والتعدیل اور علم اسماء الرجال، دو ہمارے یہاں سائنسز ہیں جو حدیث سے، علوم الحدیث کے اندر آتی ہیں، سائنسز آف حدیث،
میں بہت ساری برانچز ہیں، اس میں ایک سب برانچ ہے علم الجرح والتعدیل اور دوسری برانچ ہے علم اسماء الرجال. آپ میں سے کچھ لوگوں نے ان دو اصطلاحات کو، ٹرمینالوجیز کو سنا ہوگا. جنہوں نے نہیں سنا کوئی بات نہیں، آج سن لیں. اور جو ٹکڑے ٹکڑے گینگ ہے تو ان کے لیے میں اس کا ترجمہ نہیں کروں گا، چونکہ ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جس ٹریڈیشن سے آتے ہیں، جس کلاسیکل ٹریڈیشن سے آتے ہیں، وہ کلاسیکل ٹریڈیشن بے انتہا رچ ہے. اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو کم سے کم ٹرانسلیشنز کے اوپر ریلائی آپ نہیں کر سکتے ہیں. تو پہلے آپ وہ ویڈیو سن لیں اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر آگے گفتگو کریں گے. میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں، جسٹ اے سیکنڈ. اچھا، یہ اسکرین شیئر ہو گئی ہے اور اب سنیں آپ. But these texts are you denying the Smirtis? Are you saying that the Smirtis should be thrown in the trash? No, I am not denying. Would you be? Well, they say that girls cannot study, women cannot study the Vedas. Should we bring the references? Complete your argument. So that is your argument. Okay, well, good. Yeah, you want me to show the references? Here's a guy who rejected 87% of his religion as per, because of a guy, Al-Albani, born in 19 something, and he wrote his book in 1930. He rejected 87% of his religion because there were 40,000 something hadiths, acceptable hadiths before Al-Albani, and now because of him we have just 4,400 something. This guy is asking me to believe something that is against Vedas. God, his one. جی ہاں، تو یہ آپ نے دیکھا. اچھا، جب یہ فالتو کی گفتگو کی تو ڈینیل کا جو فیس ایکسپریشن تھا وہ بھی دیکھنے کا تھا. ظاہر ہے کہ اگر اس موضوع کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی تو وہ ضرور جواب دیتے کہ بھائی یہ کیا بات کر رہا ہے. تو جن لوگوں، میں دوبارہ بتا دوں اپنے الفاظ میں کہ اس کا کہنا یہ ہے کہ بات چل رہی تھی کہ بھائی ویداز یا ویدک کلچر میں جرح و تعدیل کا کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے. جرح و تعدیل یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہاں کوئی ایسا اصول و ضابطہ نہیں ہے کہ ان اصول و ضوابط کو اپنا کر ہم وید کی یا اسی طریقے سے منوسمرتی یا جتنی بھی اسمرتیز ہیں ان کی فلاں بات لیں گے اور فلاں بات نہیں لیں گے. ہمارے یہاں پورا اس کا ایک میکینزم موجود ہے اور اس کے لیے کئی سارے یعنی پورا علوم الحدیث اس کے لیے ہے. علوم الحدیث کے اندر 72 پلس بلکہ 77 برانچز ہیں. ان میں ایک برانچ جو ہے اس کو علم الجرح والتعدیل کہا جاتا ہے. اس کے اندر وہ تمام اصول و ضوابط ہیں کہ جن کی بنیاد پر آپ کسی راوی اور نریٹر کو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ نریٹر اس لائق ہے کہ اس کی حدیث کو لیا جائے یا اس لائق نہیں ہے. علم اسماء الرجال ہے وہ جس کو ہم آپ آسان لفظوں میں آج کی زبان میں ڈیٹا بیس کہہ لیں کہ پورا ایک ڈیٹا بیس ہے نریٹرز کا، جس میں ہمارے پاس تقریباً 5 لاکھ افراد کا مکمل ڈیٹا موجود ہے کہ وہ یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں کہ جن میں اپنی زندگی میں جنہوں نے ایک حدیث بھی اگر نریٹ کی ہوگی تو اس کی معلومات ہے کہ وہ کب پیدا ہوا، کب اس کا انتقال ہوا، اور کون اس کا مکمل نام کیا ہے، اس کی کنیت کیا ہے، وہ کس علاقے میں پیدا ہوا، کہاں کہاں اس نے سفر کیا، کون کون اس کے ٹیچرز ہیں، کون کون اس کے اسٹوڈنٹس ہیں. تو یہ پورا ڈیٹا موجود ہے. اچھا، پھر مختلف لوگوں نے جو اس کے ہم اثر ہیں، یعنی جس کو ہم آج کی تاریخ میں یا آج کی اصطلاح میں پیر ریویو کہتے ہیں، تو جو اس شخص کے زمانے میں جو لوگ محدثین تھے انہوں نے اس کے بارے میں کیا کہا، اچھی بات کہی یا اس کے اوپر کرٹیسائز کیا، یہ سارا ڈیٹا موجود ہے. اور جن کا ڈیٹا موجود نہیں ہے ان کو کیا کہا جاتا ہے، یہ بھی ہمارے یہاں اصطلاحات موجود ہیں. اس پورے ڈیٹا کی روشنی میں جو جارحین اور معدلین ہوتے ہیں، یعنی وہ محدثین یا حدیث کے ایکسپرٹ کے جن کو کرٹیسزم ان حدیث کی بھی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں، وہ اس ڈیٹا کو سامنے رکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر حدیث کے اوپر حکم لگاتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ ضعیف ہے. اب یہ آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے یہاں یعنی ان کے یہاں بھی کچھ اس طرح کا سسٹم ہے جو ان کے یہاں نہیں ہے. اصل میں کیا ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس مذہب کے ماننے والے، اس ٹریڈیشن کے ماننے والے احساس کمتری کا شکار ہیں، انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہیں کہ یار جن لوگوں کو ہم برا سمجھتے ہیں اور جن لوگوں سے ہم نفرت کرتے ہیں ان کے پاس اتنا رچ ٹریڈیشن ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، ہمیں یہی نہیں. اچھا، پھر ڈیبیٹ کے اندر یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہماری کتابوں کے اندر گڑبڑی ہو سکتی ہے. ڈیبیٹ کے اندر یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے ریفارم کر دیا، اور یہ لوگ نہ اپنی کتابوں کی گڑبڑی کو تسلیم کرتے ہیں چونکہ گڑبڑی نہیں ہے، اور نہ اس ریفارم کو تسلیم کرتے ہیں. اس پر ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں. تو خیر پوائنٹ یہ ہے کہ اس شخص نے ایک بڑا ہی بلنڈر کیا، اور وہ یہ کہ شیخ الالبانی کے تعلق سے کہا کہ ابھی وہ 100 سال پہلے پیدا ہوئے اور انہوں نے
87% دین کو ریجیکٹ کر دیا اور تقریباً 40,000 حدیثوں میں سے انہوں نے صرف 4,000 کچھ حدیثوں کو باقی رکھا، باقی سارے حدیثوں کو انہوں نے ضعیف یا کینسل کر دیا. یہ مطلب اس کو کیا کہا جائے؟ اس کو یہی کہا جائے گا کہ بعض مرتبہ ہمیں اس لیول کے لوگوں سے بحث کرنی پڑتی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہماری قسمت میں یہ گاربیج آیا، ہماری قسمت میں یہ ٹریش آیا ہے، لیکن چلو ٹھیک ہے جو بھی آیا، لیکن عام لوگوں کو علمی فائدہ ہونا چاہیے. تو میں شیخ البانی کے تعلق سے اس میں مختصر گفتگو کروں گا، اور پھر ہمارا جو ایک ٹریڈیشن ہے علم الجرح والتعدیل اور اسی طریقے سے علم اسماء الرجال کا، اس پر مختصر گفتگو کروں گا. یہ میں بتا دوں ڈسکلیمر کے طور پر کہ میری جو پی ایچ ڈی ہے وہ اسی موضوع کے اوپر ہے، علم الجرح والتعدیل، علم تخریج الحدیث اینڈ علم اسماء الرجال کمبائن، دیز 3 سائنسز، ان کے اوپر میری پی ایچ ڈی ہے. تو اس لیے اب اگر میں کوئی بات کہہ رہا ہوں، میں پھر بھی ریفرنس دوں گا انشاءاللہ اور اسکرین پر آپ کو دکھاؤں گا، لیکن ایسا ہی نہیں کہ وہ ہوائی فائرنگ ہے. سب سے پہلے شیخ البانی کے تعلق سے سن لیجئے کہ شیخ البانی نے کئی کتابیں لکھی ہیں. ہاں، ہم یہ ضرور ہے کہ بہت سے لوگوں نے ان سے ایگریمنٹ کیا ہے، بہت سے لوگوں نے ڈس ایگریمنٹ کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اس میں ایگریمنٹ ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور ہر فیلڈ میں ہوتا ہے. مثلا آپ کے سامنے ڈیٹا ہے، ڈیٹا انالیسس بہت سے ایکسپرٹ کرتے ہیں، یہ ایک الگ میدان ہے، وہ چاہے آئی ٹی کا ڈیٹا ہو یا کسی بھی سائنس کا یا فزکس کا، کوئی بھی. جب ڈیٹا آپ انالیسس کریں گے اور الگ الگ ایکسپرٹس کو دیں گے تو ایسا ممکن ہے کہ ایک ایکسپرٹ کی رائے کچھ اور ہو اور دوسرے ایکسپرٹ کی رائے کچھ اور ہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ڈیٹا جو ہے اس کے اندر کچھ گڑبڑی ہے. اس ڈیٹا کو اینالائز کرنے میں ہر ایک اپنی اپنے مزاج کو دیکھتا ہے اور اس مزاج کی روشنی میں وہ فیصلہ کرتا ہے. تو ایسے ہی شیخ البانی اور ان کے جو مخالفین ہیں ان کے ساتھ ہوا. ڈیٹا ایک ہے لیکن کسی نے اس کو کیسے انٹرپریٹ کیا، دوسرے نے ان کو ان کے مختلف طریقے سے انٹرپریٹ کیا. تو شیخ کے جو کتابیں ہیں ان میں ایک مشہور کتاب ہے صحیح الجامع الصغیر. الجامع الصغیر امام سیوطی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس کو انہوں نے اس طریقے سے کیا کہ 2 حصوں میں تقسیم کیا کہ اس کتاب کے اندر جو صحیح ترین حدیثیں ہیں وہ ایک جگہ، اور باقی جن حدیثوں کو انہوں نے نہیں لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے اعتبار سے، ان کے کرائیٹیریا کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے. اس صحیح والے ورژن میں امام جو شیخ البانی نے کمپائل کیا ہے، جس کا نام میں نے بتایا صحیح الجامع الصغیر، اسی میں 8,200 حدیثیں، اکیلے 8,200 حدیثیں صرف ایک جگہ ہیں، ایک کتاب میں. اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ جی 4,000 حدیثوں کو باقی رکھا ہے. اس کے بعد صحیح الادب المفرد ان کی ایک کتاب ہے، صحیح ابی داود ان کی کتاب ہے، صحیح ابن ماجہ ان کی کتاب ہے، صحیح النسائی ان کی کتاب ہے، صحیح الترمذی. یعنی جو 6 مشہور کتابیں ہیں جن کو کتب ستہ کہا جاتا ہے، بخاری اور مسلم کے علاوہ جو 4 کتابیں ہیں، سنن ابی داود، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ اور اسی طریقے سے سنن ترمذی، ان چاروں کے اوپر بھی انہوں نے کام کیا، اور اس میں جو صحیح حدیثیں ہیں وہ الگ کر دیں اور جو ضعیف حدیثیں ہیں وہ الگ کر دیں. اگر آپ ان چاروں کتابوں کی اور پھر صحیح الادب المفرد کو بھی ایڈ کر لیں، ان 4-5 کتابوں کی حدیثوں کو جمع کریں تو یہی کئی ہزار پہنچ جاتی ہیں، کئی ہزار پہنچ جاتی ہیں. یعنی یہ 4,000 کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ 10-15 ہزار سے زیادہ نکل جاتی ہیں. پلس 8,200 حدیثیں وہ ہیں جو الجامع الصغیر کی صحیح میں انہوں نے ذکر کی ہیں، اور اس میں بخاری اور مسلم کی روایات شامل نہیں ہیں، چونکہ بخاری اور مسلم کی روایت کے اوپر شیخ نے کوئی کام نہیں کیا کہ بھائی بخاری کی حدیثیں بھی وہ چیک کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے صحیح بخاری کی صحیح حدیث ہے اور یہ صحیح بخاری کی ضعیف حدیث ہے. ایسا انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، چونکہ اس امت میں اس بات پر اجماع ہو گیا تھا ابن صلاح کے دور میں، اور ابن صلاح تقریباً کوئی 6 صدی میں تھے، کہ بخاری اور مسلم کی جو احادیث ہے وہ اپنی سند کے اعتبار سے متفق علیہ ہیں، سند میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے متن میں، اس کے ٹیکسٹ میں، اس کو سمجھنے میں جو ائمہ حضرات ہیں، جو فقہا ہیں، ان کی الگ الگ اوپینین ہو، کسی نے اس کے ٹیکسٹ کو قبول کیا ہو کسی دوسرے اصول کی وجہ سے اور کسی نے نہ کیا ہو، دیٹس اے ڈفرنٹ کیس. لیکن سند جو ہے وہ مضبوط ہے بخاری اور مسلم دونوں کی. تو یہ تو مختصر سی بات ہو گئی. اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو علم الجرح والتعدیل، انہوں نے کہا نا کہ بھائی 100 سال پہلے ایک آدمی آیا اور اس نے حدیثوں کے بارے میں نشاندہی کرنی شروع کر دی کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے. یہ اس سے بڑا جھوٹ اور جہالت کوئی نہیں ہو سکتی. اس کو آپ کے سامنے میں اسکرین پر اسکرین شیئر کرتا ہوں، دکھاتا ہوں. 1 منٹ، جسٹ اے سیکنڈ. اچھا جی، تو یہ دیکھیں، یہ پہلا صفحہ ہے اور اس کو میں زوم کر لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو صحیح سے نظر آئے. عربی میں ہے تو جو لوگ عربی جانتے ہیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو نہیں جانتے، یہ کتاب، اس کتاب کا نام ہے
علوم الحدیث اصیلها و معاصرها، عربی میں ہے. یہ کتاب میرے ٹیچر کی لکھی ہوئی ہے، میرے استاد ہیں شیخ ابو اللیث خیر آبادی، اور خود پی ایچ ڈی ہیں. میں نے ان کے ہی زیر نگرانی پی ایچ ڈی کی ہے. ان کی یہ کتاب دنیا کی بہت سی یونیورسٹیوں میں کریکولم کا حصہ ہے. تو اس میں وہ صفحہ نمبر 133 پر لکھتے ہیں علم الجرح و تعدیل کا تعارف کراتے ہوئے کہ یہ کوئی نیا فن نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فن ہے علم الجرح و تعدیل، کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سے اصول کو سامنے رکھ کر کے کس راوی کو قبول کیا جائے اور کس نریٹر کو نہیں، یہ اس تعلق سے گفتگو بدأ الاہتمام بھی، اس تعلق سے گفتگو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ہی شروع ہو گئی تھی، اور ان کی شہادت سن 35 ہجری میں ہوئی ہے. اور ان کی شہادت کے بعد وجہ یہ ہوئی تھی کہ حدیثوں کو فیبریکیٹ کچھ لوگ کرنے لگے تھے، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی وارننگ دے دی تھی کہ کچھ لوگ کاذبین دجالین پیدا ہوں گے. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو میری طرف جان بوجھ کر جھوٹ کی نسبت کرے وہ اپنی سیٹ جہنم میں ریزرو کر لے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھوٹ منسوب کریں گے. تو جب یہ شروع ہوا 35 ہجری کے بعد، کچھ لوگوں نے اس طرح کی حرکتیں شروع کی جو دراصل چھپے ہوئے مشرکین تھے، مجوسی تھے، اور اسلام میں داخل ہو گئے تھے، یا کچھ یہودی تھے اسلام میں داخل ہو گئے تھے، اور ان کو ایکیڈیمیکلی اسلام کو نقصان پہنچانا تھا، تو انہوں نے یہ حرکتیں شروع کی. تو جو مسلمان تھے اور ان میں جو حدیث کے ایکسپرٹ تھے، صحابہ تھے، انہوں نے اس تعلق سے پھر توجہ دی، اور یہ کام صحابہ کے زمانے میں شروع ہو گیا تھا. اور وہ اس طریقے سے کہ جسٹ اے سیکنڈ، جی ہاں، تو اب اس میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عمر ابن الخطاب، عبادہ ابن صامت، علی ابن ابی طالب، عبداللہ ابن سلام، سیدہ عائشہ، عبداللہ ابن عباس، انس ابن مالک رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان تمام حضرات نے، اور یہ سب سینئر صحابہ ہیں، ان تمام حضرات نے علم الجرح و تعدیل کے موضوع پر کچھ نہ کچھ گفتگو کی ہے. کچھ ایسے اصول و ضوابط امت کو دے دیے ہیں کہ جن کی روشنی میں یہ طے کیا جاتا ہے کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حدیث کو لینا ہے اور کون سی حدیث کو نہیں لینا. تو یہ 100 سال پہلے کی بات نہیں ہو رہی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امیڈیٹ آپ کے بعد جو پہلی جنریشن ہے صحابہ کرام کی، اسی جنریشن نے یہ کام شروع کر دیا تھا. اچھا، اس کے بعد ایک اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگلا اسکرین شاٹ بھی شیئر کر دیتے ہیں، جسٹ اے سیکنڈ. جی ہاں، اچھا، تو صحابہ کے زمانے میں جو حضرات تھے ان کا نام آ گیا. تابعین کے زمانے میں جو سیکنڈ جنریشن ہے، سعید بن المسیب جن کا انتقال ہوا 94 میں ہجری، 94 ہجری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 94 سال بعد. سعید بن جبیر 95 میں، عامر بن شراحیل الشعبی، امام شعبی کے نام سے مشہور ہیں، محمد بن سیرین بہت مشہور تابعی ہیں. اور پھر تابعین کے دور میں سیکنڈ جنریشن میں جو آخر میں لوگ آئے ہیں within 150 آفٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرہ، اس میں تو تعداد بہت سارے لوگوں کی ہے. سلیمان الاعمش 148 میں ان کا انتقال ہوا، معمر ابن راشد 153 میں، ہشام الدستوائی 154 میں، امام اوزاعی 156، شعبہ 160، سفیان الثوری 161، حماد بن سلمہ 167، اللیث بن سعد 175، امام مالک 179، عبداللہ ابن المبارک 181، یحییٰ بن سعید القطان 199، ابن علیہ 193، سفیان بن عیینہ 197، عبد الرحمن بن مہدی 198. تو یہ شروع کے 200 سال میں ہی اتنی بڑی تعداد اور بڑے بڑے نام ہیں جو اس فن سے جڑے ہیں. اور اس کے بعد پھر کتابوں کی شکل میں یہ ڈیٹا محفوظ ہوتا رہا. تو یہ تو رہا علم الجرح و تعدیل کا. علم اسماء الرجال، یعنی جو ڈیٹا جن کتابوں میں ہے، ان کتابوں میں بھی چند کتابوں کے میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں کہ یہ کتنے بڑے بڑے انسائکلوپیڈیا ان حضرات نے تیار کیے اور کس زمانے میں تیار کیے ہیں. مثلاً جو ایک بہت نوٹیبل کتاب ہے، اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ پہلی کتاب ہے، لیکن بہت نوٹیبل کتاب ہے، اس کا نام ہے الکمال فی اسماء الرجال. اس کے لکھنے والے ہیں عبد الغنی المقدسی. سن 600 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 600 سال کے بعد. اس کتاب کو میں اضافہ کیا، اس کتاب کو، یہ کتاب موجود ہے، اچھی خاصی بڑی کتاب ہے، آج بھی ملتی ہے، اس کتاب میں اضافہ کیا.
وہ اضافہ کس نے کیا؟ ابو الحجاج المزی نے، اور اس کا نام رکھا تہذیب الکمال. تو اوریجنل کتاب کا نام تھا الکمال، اس کا نام اس کے بعد اس میں اضافہ ہوا، اس کا نام رکھا گیا تہذیب الکمال. تہذیب الکمال جو میرے پاس جو ورژن ہے اس کی جو والیومز ہیں وہ 43 والیومز ہیں. ٹھیک ہے، 43 والیومز. تو ذرا اندازہ لگائیں کہ اس میں کتنا ڈیٹا ہوگا. اچھا، اس کے بعد ان کا جو انتقال ہوا ہے وہ 742 ہجری میں ہوا. پھر ابن حجر عسقلانی آئے جن کا انتقال ہوا 852 ہجری میں. انہوں نے اس تہذیب الکمال کو جو 43 والیومز میں تھی اس کو اس کا اختصار کیا، یعنی اس کو سمرائز کیا، اور انہوں نے 6 جلدوں میں وہ کام پیش کیا جس کا نام ہے تہذیب التہذیب. یہ ساری کتابیں ملتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ یار 6 جلدیں بھی بہت ہیں، اس کو اور کمپرائز کرو اور اس کو مختصر کرو. تو انہوں نے تقریب التہذیب کے نام سے ایک جلد میں یہ کتاب لکھی. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ 250 سال میں ایک ہی کتاب کے اوپر کتنا کام ہوا. الکمال سے شروع ہوا، پھر تہذیب الکمال آئی، پھر تہذیب التہذیب آئی، پھر تقریب التہذیب آئی. 250 سال میں اگر آپ ان ساری والیومز کو جمع کریں یہ مور دین 50 ہیں. تو یہ صرف ایک ہی کتاب کا کام ہے. اس کے علاوہ جو دوسری کتابیں ہیں جو اس امت کے علماء نے تیار کی ہیں صرف ڈیٹا کے اوپر، کہ جو اسماء الرجال یعنی جو حدیث کے جو نریٹرز ہیں ان کا ڈیٹا جمع ہو جائے، الگ الگ انداز سے الگ الگ کتابوں کے اوپر کام کیا. ابن حجر کی ایک کتاب ہے تعجیل المنفعہ، یہ بالکل اس کا ایک الگ نیچر ہے. تو بھائی یہ کہنا کہ یہ چونکہ ہر جگہ آپ کو البانی کا نام ملتا ہے تو یہ سارا کام البانی نے کیا ہوگا، جی نہیں. البانی نے تو بہت آخر میں یہ کام کیا اور ان کے کام سے ایک بڑی تعداد متفق نہیں ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کا کام بالکل غلط ہے، لیکن یہ کوئی دعویٰ، حتیٰ کہ وہ لوگ جو البانی کے کام کو مانتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ البانی نے انہی اصول اور ضوابط کو سامنے رکھا ہے جو اصول و ضوابط اور جو ڈیٹا پرانے علماء نے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے سے لے کر آج تک جمع ہوتا آیا ہے. البانی نے کوئی نیا کام نہیں کیا. اچھا، اب یہ کیسے کہہ دیں کہ بھائی البانی کے کام سے کچھ لوگ متفق نہیں؟ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ پہلے زمانے میں یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ڈیٹا انالیسس میں اختلاف ہو سکتا ہے. مثلا میں آپ کو 2 نام دے دیتا ہوں. اس میں ایک نام تو ہے امام ترمذی کا اور دوسرا نام ہے عبد الرحمن ابن الجوزی کا. امام ترمذی رحمہ اللہ کے بارے میں بہت سے محدثین یہ کہتے ہیں کہ جب یہ حدیث کے اوپر حکم لگاتے ہیں تو متساہل کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، مطلب تھوڑی بہت اگر کوئی کمی کسی راوی میں تو یہ اس کو لیٹ گو کر دیتے ہیں اور اس حدیث کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں. عبد الرحمن ابن الجوزی کے بارے میں کہا جاتا ہے متشدد، یعنی اگر انہوں نے ذرا سا بھی کسی کے دامن پر ہلکا سا داغ دیکھا نا تو پھر وہ گھر تک چھوڑ کر آتے ہیں کہ ترا یہاں پر کوئی کام نہیں نکل. تو اب یہ مزاج کا فرق ہے کہ ایک کے نزدیک کوئی بات نہیں، 2-4 داغ جو ہے وہ بھی چل جائیں گے، اور ایک کے نزدیک یہ ہے کہ نہیں کوئی داغ نہیں چلے گا. اور کچھ لوگ پھر متوسطین ہیں یا معتدلین ہیں، کچھ لوگ بیچ میں ہیں. تو پوری اس کی کیٹیگرائزیشن ہے کہ کون سے ائمہ ہیں جن کو ہم متساہلین بولتے ہیں، کون سے ائمہ ہیں جن کو ہم متشددین بولتے ہیں، اور کون سے ائمہ ہیں جن کو ہم متوسطین یا معتدلین بولتے ہیں. ان کی پوری لسٹ ہے. تو یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. جب آپ علمی میدان میں اور ڈیبیٹس میں آتے ہیں تو پہلے پڑھیں، اور مجھے معلوم ہے کہ آپ پڑھیں گے بھی تو آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا چونکہ ہم اپنی زندگیاں لگاتے ہیں اس میں. تو محض آ کر کسی سے سنی بات یوٹیوب کے اوپر آ کر کہہ دینا کہ جی وہ البانی نے بس جو ہے 4000 حدیثیں چھوڑی ہیں، باقی 87 آئی ڈونٹ نو کہ کیلکولیشن، اس کی بھی کیلکولیشن ایسی تھی، وہ ریپ کے تعلق سے کیلکولیشن کا حال سب نے دیکھ ہی لیا. تو 87% احادیث جو ہیں وہ تو ہٹا دی، اور جو بس 12-13% ہیں وہ رہ گئی ہیں، اور ان کی تعداد 4000 ہے. اور بھائی 4000 تو سے زیادہ تو بخاری میں حدیث ہیں، اور البانی کا کام نہ بخاری پر ہے نہ مسلم پر ہے. تو یہ مختصر سی بات آپ کے سامنے کرنی تھی. آئی نو کہ جتنی انفارمیشن آپ کو دی ہے، انفارمیشن ریٹینشن جو ہے وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن کم سے کم یہ کہ یوٹیوب کے اوپر یہ محفوظ رہے گی انشاءاللہ ویڈیو، اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ علوم حدیث کا جو پورا ٹریڈیشن ہے وہ کتنا رچ ہے اور اس میں کتنا کام ہوا ہے. یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ کوئی بھی ایرا غیرہ نتو خیرہ آ کے کچھ بھی بک جائے اور لوگ اس سے متاثر ہو جائیں. انشاءاللہ جب تک علماء خصوصاً علم حدیث سے ریلیٹڈ جو یا ان کی دلچسپی جن لوگوں کی علم حدیث میں ہے وہ ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر ہے، تو کم سے کم ان لوگوں کو ہم موقع نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی باذن اللہ. تو چلیں یہ ابتدائی گفتگو. اب میں سب سے پہلے تو اسٹیج پر ایڈ کر رہا ہوں عاطف ریان صاحب کو، ایکنالج اسلام صاحب کو، بصالت آدم بھی ہے ماشاءاللہ، اور میں لنک بھی شیئر کر رہا ہوں 2-3 منٹ میں. جی بھائی السلام علیکم مفتی صاحب. بڑا آپ نے ایک امپورٹنٹ یہ رکھا، بٹ اس میں پہلے تو جسٹ گوگل اٹ میں کہہ دیتا کرنا، لیکن ہمارا جو ہے وہ ریکارڈ میں آنا بات ضروری ہے. اچھا مفتی صاحب، اسرائیل نے جو ہے وہ جب یہ بات کہی، اور ماشاءاللہ آپ نے اس کو بڑا اچھی طریقے سے اس کو آپ نے ایکسپلین کیا، بٹ ایک اور چیز کہنا مجھے لگتا ہے امپورٹنٹ ہے کہ ان لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ اگر آ گئے اب اس کے بعد کام نہیں ہو رہا. تو بھائی آج تک کام ہو رہا ہے.
اس کی ریسنٹ اگزامپل آپ کو دینے کی 2010 میں حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ صاحب جو ان کی وفات ہوئی, کتنی حدیثیں ہیں جو شیخ البانی نے صحیح کہیں, ضعیف کہیں, اور ان کو حافظ زبیر صاحب نے صحیح کہا, اور حافظ زبیر صاحب نے ان سے اختلاف کیا, اور یہ کچھ ایسا دکھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ شیخ البانی نے رحمہ اللہ نے اگر کسی پہ حدیث پہ کوئی بات کر دی تو بس وہ ہمارے لیے 100% ہے. ایسا نہیں ہوتا. یہ دیکھیں جو ہے شیخ البانی, شیخ زبیر علی زئی اور یہ حضرات تو بڑے نام ہیں, یعنی ان لوگوں کا علم ہمارے علم سے کہیں زیادہ ہے. یہ ناچیز آپ کے سامنے بیٹھا ہے, میری جو ریسرچ تھیسز ہے اسی میں نے کتنی ہی جگہ شیخ البانی اور دیگر محدثین سے اختلاف کیا ہے. اب جب میں نے اس کو ریسرچ کی, ڈیٹا کی, تو مجھے لگا کہ نہیں یہ ہونا چاہیے, اور باقاعدہ ایسا نہیں کہ جی لکھ دیا اور ہم بیٹھ گئے گھر میں, نہیں, اس کا وائوا ہوا, بڑے بڑے جو ایکسپرٹ تھے, پروفیسر تھے کہ انہوں نے اس کو دیکھا, میں نے اپنی تھیسس کو ڈیفینڈ کیا, تب جا کر پھر ڈگری ایوارڈ ہوتی ہے. تو یہ کام تو مستقل چل رہا ہے, ایسا نہیں کہ بند ہو گیا. ایگزیکٹلی, یہ اسی لیے میں امپورٹنٹ پوائنٹ رکھنا چاہتا تھا کہ یہ تو آج بھی ہم, کیونکہ جو اسلام ہے یہ کوئی ڈیڈ ریلیجن نہیں ہے الحمدللہ. ہمارے جو سندیں ہوتی ہیں مطلب علماء کی, وہ تو باضابطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک چھٹتی ہیں اور وہ آگے چل رہے ہوتے ہیں. تو ہم لوگ جو ہے ان کی طرح صرف بکس پہ ڈیپینڈنٹ ہی نہیں ہے. یہ بھی ہاں, بکس ہماری ایک ٹریڈیشن کا ایک بہت اہم حصہ ہے, لیکن ہم ایک رچ ٹریڈیشن کو جو ہے اس کے ساتھ ہیں. باقی مفتی صاحب میں تو یہی کہوں گا اس پہ کہ یوزولی مطلب میں نے ان کو پہلے بھی بولا تھا جب آپ بھی میری اس اسٹریم میں تھے کہ دیکھیں ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن ہم ہے تو ایک ہی, ان دا سینس کی ایک ریجن کے ہیں, تو تھوڑا بہت ہمیں بھی ہوتا ہے آپ لوگوں کے لیے پین. اسی لیے ہم آپ لوگوں کو انٹرنیشنل نہیں جانے دینا چاہتے تھے کہ گھر کی بات جو ہے وہ گھر میں ہی رہ جائے تو مسئلہ نہ ہو, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں کہیں نہ کہیں ہوتا ہے دل میں تھوڑا سا کہ بھائی اپنا ہی بندے کو تھوڑا سا نا وہ پٹائی پڑ رہی ہے آن لائن. آپ دیکھیں بدقسمتی ہے کہ کس طریقے سے ان کا جو ہے وہ اب چٹا کھل گیا, تو اب کیا کریں, جس کو اب خود ہی بےعزتی کرانی ہے تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں. جی ہاں, بالکل ایسا ہی. اب دیکھیں یہ لوگ اس خوش فہمی میں تھے ڈیبیٹ سے پہلے. السلام علیکم عاصم بھائی, کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ خیریت سے. آپ مصطفی کیسے ہیں؟ الحمدللہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ڈیبیٹ سے پہلے یہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اس ڈیبیٹ کے بعد تو پورا ویسٹ اب ہندو بن جائے گا اور لوگ جو ہے جوک در جوک ہندوازم میں داخل ہوں گے. لیکن ہوا اس کا الٹا کہ جوک در جوک نکل رہے ہیں, یعنی ہندو اتنا پریشان ہے کہ یار اس کو بھیجا تھا اور یہ ایسی مٹی پلیت کروا کے آیا ہے. اچھا میں ایک چیز بتا دوں, میں بعض مرتبہ یہ لفظ استعمال کرتا ہوں, لوگ سوچتے ہیں کہ یار یہ ہندوازم کے خلاف ہے, بول رہا ہے, ہم سے نفرت کرتا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ ایک آئیڈیالوجیکل وار ہے, اور یہ کہہ لیں کہ آئیڈیالوجیکل ڈیبیٹ ہے. اس میں ہم ایک آئیڈیالوجی کی طرف ہیں اور آپ دوسری. تو آبویسلی بات ہے کہ ہم آپ کو کوئی اس میں یعنی کوئی کنسیشن نہیں دیں گے, اور اس کی وجہ ہے کہ ہم آپ کی آئیڈیالوجی کو باطل سمجھتے ہیں, آپ ہماری آئیڈیالوجی کو غلط سمجھتے ہیں. تو اگر آپ کو حق ہے کہ ہمیں غلط سمجھیں تو ہمیں بھی حق ہے کہ ہم آپ کو باطل اور غلط سمجھیں. غلط کو غلط کہیں گے, کبھی ہم اس تکلف میں نہیں پڑیں گے کہ نہیں یار چلو ٹھیک ہے ان کی بھی تھوڑی بہت مان لیں. نہیں, ہم آپ کی ایک بھی نہیں مانیں گے, کیونکہ آپ کی ہر کل غلط ہے. تو پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ٹریٹمنٹ ہمارا الگ الگ ہوتا ہے. میری ایک ویڈیو ابھی شاید اپلوڈ ہوئی 2-3 دن کے اندر, اور اس میں اس کا عنوان ہے کہ آپ دعوت ایسے دیں, اور اس میں پرپس آف لائف اور موکش وغیرہ سالویشن اس کے اوپر بات ہوئی ہے. غالباً یہ 2 اسٹریم پہلے ایک صاحب آئے تھے اور وہ ہندو تھے, اور ان سے لیکن انہوں نے ہندوازم چھوڑ کر غالباً وہ بدھزم اختیار کر لیا تھا. تو وہ ان سے بات ہوئی اور بہت ہی ریسپیکٹڈ انداز میں بات ہوئی. انہوں نے ہمیں ریسپیکٹ دی, ہم نے ان کو ریسپیکٹ دی. انہوں نے جو سوال کیا ہم نے اس کا جواب دیا, اینڈ وی مووڈ آن. تو اگر اس طرح کے لوگ آتے ہیں تو ان سے گفتگو کرتے ہوئے اچھا لگتا ہے. کچھ لوگ اپنا ایجنڈا لے کر آتے ہیں. ایجنڈا جب وہ ہم ان کو اسٹیج پر ایڈ کرتے ہیں تو جب پہلا سانس وہ لیتے ہیں نا, تو ہمیں ان کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ سانس سانپ کا سانس ہے, یہ زہریلا ناگ ہے. تو پھر ہم اس کو ظاہر ہے کہ اسی اعتبار سے ٹریٹ کرتے ہیں. تو یہ ہے ہمارا موڈس آپرینڈی. جی ہاں, عاصم بھائی کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی صاحب, اس دن کی ڈبیٹ کے بعد تو مطلب میں پریشان ہوں, واقعتاً پریشان ہوں میں کہ ان لوگوں کا کیا ہی ہوگا. اور شاید اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ان کے بڑے لوگوں کو جو ہے اس بات کا ادراک تھا, اس لیے وہ ڈبیٹ نہیں کرنا چاہتے تھے, اور ان کو لگا کہ چلو ہم جو ہے وہ ڈبیٹ کرنے کے بعد کچھ نہ کچھ واہواہی لوٹ لیں گے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو آئیڈیالوجیکل کمزوریاں ہیں وہ تو اپنے ایک سائڈ ہے, جو بھی ان کی اکیڈمک کمزوریاں ہیں کہ وہ کس طرح سے چیزوں کو ڈیفائن نہیں کر سکتے, کتنی چیزیں جو ہے وہ سبجیکٹیو وغیرہ وغیرہ.
خود اس بندے کا جو پریزنٹیشن تھا وہ پریپیئرڈ نہیں تھا, وہ PDF کی جگہ جو ہے وہ PPT وہاں پریزنٹ کر رہا ہے اور جس میں ایڈٹ کا آپشن آ رہا ہے. تو مطلب یہ ساری وہ غلطیاں ہیں جس کو ہم یعنی اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ علم کی یعنی کہ یہ غلطیاں نہیں تھی, بلکہ وہ بندہ اتنا بھی شعور نہیں رکھتا کہ مجھے کس طریقے سے چیزوں کو پریزنٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے آپ علمی طور پہ کمزور ہیں, یا آپ کو سنسکرت نہیں آتی, یا آپ کو عربی نہیں آتی, آپ کو اور بھی دوسری چیزیں ہیں جو نہیں آتی, ٹھیک ہے, لیکن کم از کم بھائی آپ تیاری تو کر کے جائیں. جی ایسا اچھا, لگ رہا آپ ہے اتنی جیسے گفتگو جاری رکھیں, میں لنک شیئر کر رہا ہوں. اور میری درخواست ہے کہ غیر مسلموں کو موقع دیں, مسلمان پلیز رکیں, بعد میں آ جائیے گا گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد, پہلے غیر مسلموں کو آنے دیں. تو درخواست کا کبھی تو خیال رکھ لیا کریں. تو میں شیئر کر رہا ہوں. جی عاصم بھائی, سوری, گو ہیڈ. تو علمی پیمانے پہ جو ان کا لیول ہے وہ تو اپنی طرف ہے, لیکن اس طرح کی جو ٹیکنیکل غلطیاں تھیں یا ٹیکنیکل کمزوریاں تھیں, آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ وہ یعنی کہ یہ ٹیکنیکل غلطی بھی کریں گے. تو اس سے سمجھ میں آیا کہ آئی تھنک کہ وہ بہت زیادہ ہوپ لیس تھے, یا بہت زیادہ جو ہے ان کو ایسا لگا کہ یعنی کہ یقینی نہیں ہو رہا تھا کہ میں کسی بڑے پلیٹ فارم پہ ڈیبیٹ کر رہا ہوں, یا پتہ نہیں کس نفسیات سے وہ, کیونکہ وہ ڈیبیٹ کے دوران بھی جو ہے وہ لگ رہا تھا کہ وہ اپنے ایموشنس کو جو ہے وہ دبا نہیں پا رہے. تو آئی تھنک کہ یہ بھی ایک یعنی کہ نفسیاتی پہلو بھی تھا سارے ڈیبیٹ کے اندر, کہ شاید وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں کہیں بہت بڑی جگہ پہ کچھ بہت بڑا اچیومنٹ جو ہے وہ میں حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. لیکن ڈیبیٹ کے بعد دیکھیں خود ان کے جو ٹویٹس آ رہے ہیں, اور ابھی دیکھا کہ وہ جو ساغاز آف بھارت ہے جس نے یہ سارا کریا کرم شروع کیا اور یہ ہیٹڈ ڈیبیٹ کو جو ہے وہ لے کر آئی, یعنی کہ اسی نے ڈینیل حقیقت جو کے ساتھ سارا کچھ شروع کیا تھا, یہ ساغاز آف بھارت نے. پھر بیچ میں ڈینیل یعنی کہ ہیٹڈ ڈیبیٹ آیا, وہ تو بھاگ گیا یا بھاگ گئی, پتہ نہیں وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے, تو وہ تو بولی کہ میں ڈیبیٹ نہیں کر رہی یا کر رہا, یہ آ گیا بیچ میں کود کے میں ڈیبیٹ کر رہا ہوں. اب آج دیکھا ہوں اس کا ہی ٹویٹ آیا ہوا ہے کہ وہ اس کو کہہ رہی ہے کہ وہ تو بس ایسا ہی بیوقوف سا آدمی ہے, اس کو کچھ نہیں آتا. جی 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 جی, ہاں تو چلیے خیر. اس کو بولتے ہیں کسی اور کے کندھے پہ رہ کے بندوق چلانا, اس کے ساتھ وہی ہو گیا. اس کو کچھ اور بھی بولتے ہیں, لیکن میں وہ بولنا نہیں چاہتا, اسے چھوڑیں. تو ٹھیک ہے, مطلب اس کا مطلب کچھ اور بھی ہے. جی بسالت بھائی, پہلے تو مفتی صاحب, عاصم بھائی, اطہر بھائی اور عاطف بھائی, السلام علیکم آپ کی خدمت میں, اور آڈینس میں جتنے لوگ سلام کر رہے ہیں ان کو بھی وعلیکم السلام میری طرف سے. مفتی صاحب بس میں یہ بات رکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جو آج گفتگو کی, عاصم بھائی نے, مجھے نہیں پتا کہ وہ سنی نہیں سنی, لیکن یہ جو آپ نے آج اصطلاحات استعمال کی اور جو ڈیٹیلز آپ نے بتائی ہیں, علوم الرجال ہو گیا, متن ہو گیا, درایا ہو گیا, تخریج, جر و تعدیل, مناسبت, یعنی کہ یہ دیٹ از نیکسٹ لیول. وہ شخص جو ڈیبیٹ کرنے آیا ہے, اس کو, وہ شخص جس کو صرف 40 دن ملے ہندوازم پڑھنے کے لیے, ہندوازم 101 102 تک وہ پہنچا, وہ آ کے اس کو اس کی ہندو فلسفی سکھا رہا ہے, اس کی دھارمک ایپسٹیمولوجی سکھا رہا ہے. اس سے زیادہ ذلت کیا ہو سکتی ہے؟ جی ہاں, مطلب جب اسے اینڈ پوچھا گیا کہ کیا آپ ڈیبیٹ جیت گئے, تو کہتا ہے آئی تھنک آئی ڈیڈ, یعنی کہ سستے میں رہنے ڈگارس چاہیے ہو تو اس سے لے لیں آپ, آئی تھنک آئی ڈیڈ. جی ہاں, اور چائلڈ میرج کو مان لیا. ہاں, تو اب ان کا جو اعتراض ہوتا ہے, ایک لگا بدھا, وہ اعتراض تو ختم ہو گیا, چائلڈ میرج کو ماننے پڑا ہے. جی تو یہ ہے. چلیے جی. اچھا حضرت, مطلب لیول دیکھیے کہ کھسیانی بلی کے کھمبا نوچے, مطلب یہ کہ مطلب ڈیبیٹ ختم ہونے کے بعد مطلب وہ بات کر رہے تھے کہ مطلب جو ڈینیل نے کہا کہ مجھے اور میری جو اہلیہ ہے ان کو انڈین فوڈ پسند ہے, اور انڈین کلچر کا جو بھی رہنا سہنا ہے, ان کی ایمانداری یا محنتی جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ پسند ہے. تو اس پہ بھی تنقید کر رہے ہیں کہ ہماری آئیڈیالوجی کو جو ہے وہ وہاں پہ جا کے اس کو برا کہہ رہے ہیں, اور ہمیں اچھا کہہ رہے ہیں. اور ہیٹڈ ڈیبیٹ کا دوگلاپنتی دیکھو, وہ خود وہاں پہ ڈینیل کو اچھا کہہ کے آیا کہ تو بندہ بڑھیا ہے لیکن مجھے تیرے ریلیجن سے پرابلم ہے, اور وہاں پہ کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ تو ان کا دوگلاپن ہے. اچھا ڈینیل, یا تو ڈینیل نے وضاحت نہیں کی یا یہ سمجھے نہیں. ان کو خالی انڈین فوڈ پسند نہیں ہے, انڈین فوڈ ڈینیل کو وہ پسند ہے جو مسلمان بنائے. ٹھیک ہے, تو اس کا خیال جو ہے ڈینیل کے سے اندازہ ہو رہا تھا جب انہوں نے دکھایا تھا نا.
اور ڈینیل جب بھی شکاگو آتے ہیں تو ہمارے یہاں آتے ہیں، ہم ان کو انڈین فوڈ ہی کھلاتے ہیں، لیکن اپنے اسٹائل کا کھلاتے ہیں، وہ پسند ہے۔ مطلب وہ مطلب نہیں سمجھے، مطلب وہ مطلب نہیں سمجھے، جسٹ گوگل اٹ سر، وہ سمجھ جائیں گے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خیر کے کام کا راستہ بتانے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ خیر کے کام کا کرنے والا۔ اب لوگوں کی اپنی مرضی ہے، آپ کو اگر پسند آئے تو آپ سبسکرائب کریں، ہمارا کام ہے اپنی بات رکھ دینا۔